محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات پڑھو خاندان تطہیر دے اللہم کریم اللہ رحیم اللہ سورہ ٹورا یا آپ نے نگاہ منظور قبول فرماوے اگر کوئی حاضرین چھ بیمار اللہ سے حکامل عطا فرماوے یا اللہ صدقہ محمد و آل محمد نا جو کوئی گناہگار ہے اللہ گناہ معاف فرماوے یا اللہ صدقہ محمد و آل محمد نا ایک عظیم دعا منگا اللہ اپنے واسطے بھی اور سماڑے واسطے بھی سارے دنیا چاہ کے آمین رکھے مرد رحیم اللہ کریم اللہ جناب حسین بادشاہ برات سجد دا واسطے جناب علی بادشاہ عزت دا واسطے بی بی دی چادر دا واسطے کسی آزادار نو اس وقت تک موت نہ دے میں جس وقت تک بہن برات دوار نہ ہوئے اسالیہ دعا کر قبول بے حقی علی المطلوب بند رسول رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھو خاندان تطہیر کسی بندے دے گناہ زمین اسمان دے برابر ہومن اسا چوکر دے خلوص میرے ناترو چھپڑے چوکے گناہ معاف ہوئے دے صلوات پڑھو پاک علی ذات دے اٹھویں ماں فرمانے اگر کسی بندے دے رزق کچھ کمی ہوئے اسا چوکر دے درو چھپڑے دے رزق دے کمی پوری ہوئے دے صلوات پڑھو پاک علی ذات دے نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کربو بلا دردا نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کربو بلا دردا بڑی عقیدت دنال چمدے حسین غازی بلا دردا بڑی عقیدت دنال چمدے حسین غازی بلا دردا جگید جنت تو ویکھنا ہند من ویکھ مولا رضا دردا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ابتدا صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمذاہب الحسین صلوات الصلاة والسلام على يا حسن الأمير حسين نل غریب بیا دے ہن پگ تھی گیا نہ بچدا تے کوئی واس لگ دئی تارائے بیا دے میں سن پیا وچ فوجا کمینہ بی بی علی تنڈے ویر دا قاتل شمر کمینہ تے میں کڑا سے گئی محال ہرائے بی بی علی کوئی تو بھی سجان بلا میں گئی بھین دل زندگی درازوں نے علی دی دیس فائد نوائے قبول فرمانے دنیا میں کسی غم چھپائے نہ کرو بھائی جان اس رومن سے بتاؤ میرے لگ سکتے جڑے رہتا ہے یہ قبر بند ہو گیا سی یار ہم ساتھ چھوڑ کے گھرن رکھ رہا سی ایک کبال اسی جھل جلے ساتھ کرنو بڑی بہن دی چادر کرنو رہی ہے ماتمیاں عزدارو 28 رجب علی دی بھی مدینہ چھوڑے علی دی بھی رنی نہیں عجز الحج بدو رام توڑے علی دی دھی رنی گئی دو محرم کربلا آئیے علی دی دھی رنی گئی 7ویں جو پانی بند ہوئے علی دی دھی رنی نہیں 9 محرم علی چڑھے فوجہ دے بدل آگئے علی دی دھی رنی نہیں عزداروں اعلان ہوئے کربلا آگئے ابھی اعلان رشت رہ کے علی دی دھی عزداروں رنی نہیں بس جڑے والے اعلان ہوئے نا فوج دے جو شمر آگئے
ماتمیوں بی بی اٹھی ہے وقت بیٹھی ہے اولے اولے دی اممہ فضا ایک میری میرے بھران اس سے آلا عزدارو بی بی فضا بلایا ہے جناب حسین نے گانے چھ بی بی بھائی پاکا دیئے بی بی آدھی ہے حسین دسات سے یہ شمر کمینہ کون ہے جناب حسین بادشاہ پر میرے بہن دیو تو شمر ہے جس طرح بلاد قدر کرنا ہے عزدارو بی بی آدھی ہے انہاں نے ڈھیر سال لگ دے تیرا کوئی نہیں لگتا عزدارو ماتمہ مالے سنسرے جناب حسین بادشاہ پر میرے بہن جڑے میرے مسجد ہونا وقت لگ دے جڑے میرے اجڑ بننے وقت کوئی کہیں نہ کوئی نہیں لگتا عزدارو جناب حسین بادشاہ فرماندے بہن جنا آمڑا ہی وہ آگے بی بی علی کون آگے ہے جناب حسین بادشاہ فرماندے جون آگے ہے حبیب آگے ہے عزیر آگے ہے ایک رہ گئے جنہیں میں بلانا نہیں چاہتا بی بی علی کون ہے جناب حسین فرماندے عبداللہ دا پتر بصر درمان ہے تری بھیڑا دا کلہ بھیڑا ہے کلی ماں دا کلہ سہارا ہے نا صحیح ہے سو ماتمیوں جناب حسین بادشاہ فرماندے میری دعا دا جمع ہویا ہے بی بی آدھی اگر تیری دعا دا جمع ہویا ہے تو سا خط لکھو زینب دستخط کرے سی اگر دستخط دے نگاہ پہ گئی میں پہلے جھوٹی نہ پیسی ماتمیوں جناب حسین خط لکھا جون نامی حبشی صحابی کو بلایا ادن جون خط لے جا بسرے ادن مولا کیوں دے رہے سہید ابن عبداللہ نو عددارو جون پر رہے چند قدم پر رہے نا عددارو جناب غازی عباس فرماندن جون ایک لالا رکھمان میری طرف سہید دعا کی آڑا ہوئی تیری مردی نہ آڑا ہوئی تیری مردی لیکن ساڑا خط غیرہ دے سامنے نہ پڑے گی اسی بڑے بڑے غیرت مان نہیں ساڑا خط غیرہ دے سامنے نہ پڑے گی آدمیوں ٹرپے جون دا محرم دلی چڑے آئے سہید دروازے دے آئے آدھے انت سہید جی میرا نام سہید ہے آدھے کتھو دا وسنے آدھے وسنت مدینی دا ہاں ہون میں کربلا تمہاں پیا آدھے دا ساتھ سہید کی لے کے آئے آدھے میں خط لے کے آیا جناب حسین بادشاہ دا جڑے میں آکھا میں حسین بادشاہ دا خط لے کے آیا عزدارو سہید خط کو آدھے نہ لایا جون ٹرپے سہید خط کو آدھے نہ لا کے حویلی چھ قدم رکھے ماں دے سہید نساس سہید کہنا خط دی جناب بے سہید فرماندن اممہ حسین بادشاہ دا خط دے جڑے میں آکھا نا حسین بادشاہ دا خط دے سہید ماں دے ضرور اکبر دی شادی دا خط ہو سی ماتمیوں سہید ماں دے سہید ایک لادا رکمن میں تریہ بھیڑن کو بلا دیا وہاں خط پڑے ماتمیوں ہم دروازے گئی آدھے جلدی ہو اکبر دی شادی دا خط آگئے ماتمیوں زندگی درازوں میں سہید مسلط بیگئے نال ماں بیگئے نال بھیڑا بیگئے سہید خط پڑھنا شروع کی دائے پہلی پہلی سزت نگاہ پہ یہ لکھو ہے کالو انہا اللہ اے وَإِنَّ إِلَهِ رَاجِعُونَ سہید مارے سہید اکبر دی شادی دا خط ایتا موتا لیا لکھی ہوئی ہے ہم اپنیوں سہید پڑھنے شروع کی دائے لکھو ہے سہید بھلا میں جانا کوئی بھیڑا دکلہ بھرا ہے بڑھڑی ماں دکلہ سارا ہے سہید میں تر نہ بلاتا پر ملائے محفوظ مطالعہ کی دلنا اکبر دا سنگیت لکھو ہے سہید میں ٹھائر رہا سہید میں ٹھائر جا مدینہ چھوڑے دو محرم میں کربلا آیا ستویدہ میرا پانی بند ہو گئی ہے سہید تمہارا ہوئے سفر دیکھی میں جانا تیرا سفر جانے ہم اپنیوں سہید مان ملے بھیڑن ملے سہید گھوڑے والے پاس چلے سہید مارے نو سہید ایک لالا رکمان او اندگاہ دی کچھ رکھ دیئے جانے ہتھاں دے ہتھ مہدی لگی ہوئی ہے ہم اپنیوں سہید مان رلے زوجہ
یہ تھے ذاکر صدائے حجر، ان کے بعد میں دعوت نظر نبر کے علامہ آغا تصدق شاہ جائے صاحب اور ان کے بعد پڑھیں گے ذاکر احساس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند سلام بانیان مجالس کے تکمیل مقاصد کے لیے بلند سلام اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص حاجی عمران حسین صاحب کے والد مرحومہ اور والد مرحوم اور ہمارے بزرگوں سمیت تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند سلام آخر میں 12ویں آقا مولا کی آمد اور ظہور کے لیے بلند تر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا الذی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات الفیض سرمد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين والقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واجب الكرام سادة المؤمنين تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت سماعت ہے دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز ہے پروردگار محمد آل محمد کے حضور کے صدقہ جتنے برادران سنی شیعہ بھائی مجلس مظلوم کربلا میں تشریف فرما ہے مالک آپ کے دینی دنیاوی حاجات پورے فرمائے مالک آپ کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے مالک آپ کے رزق کی کشادگی عطا فرمائے سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے جو بے گناہ قید ان کی قید عطا فرمائے
مالک محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ 12ویں آقا مولا کی آمد اور میں تاجیل عطا فرما آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ زحمت میں سمجھے تو ایک مرتبہ پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ مومنین تشریف فرما رہے ہیں تو ان کی تشریف آوری کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وقت مومنین کی آمد میں صرف ہوا ہے وہ میں اپنی مجلس میں شمار کروں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اپنے وقت کے اندر آپ کو آل محمد کی شان کا ایک ایسا قصیدہ سناتا ہوں کہ جو قصیدہ لکھنے والے کا نام قمر شیخ پوریا نہیں، عاشق بھی نہیں، بلکہ یہ وہ قصیدہ ہے جو آل محمد کی شان میں اللہ نے لکھا ہے۔ وہ قصیدہ میں نے آپ کو سنانا ہے جو اللہ نے آل محمد کی شان میں لکھا ہے۔ باقی میرے مرشد کی تعریف کے قصیدے میرے بھائی آپ کو بہت سنائیں گے۔ اللہ نے آل محمد کے فضائل بیان کیے، میں نے اس لیے اس کتاب کا سہارا لیا ہے۔ کسی کتاب سے آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں تو بہت سے ایسے ہاضمے ہوتے ہیں جن سے ہضم نہیں ہوتے۔ کوئی کتاب ضعیف ہے تو کوئی راوی ضعیف ہے۔ ایسی کتاب سے آل محمد کی شان بیان کرو جو کوئی کتاب کو ضعیف کہے تو وہ کافر، جو راوی کو ضعیف کہے تو وہ کافر۔ نہ راوی پہ شک ہو سکتا ہے نہ کتاب پہ شک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتاب کھولتے ہی ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبردار یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بغیر شک کی کتاب ہے، جس نے نازل کی اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس پر نازل ہوئی اس پر بھی کوئی شک نہیں، جس گھر میں نازل ہوئی اس گھر پہ کوئی شک نہیں، جس در پہ نازل ہوئی اس در پہ کوئی شک نہیں۔ آل محمد کا یہ قرآن اللہ نے نازل کہاں کیا؟ فَإِنَّ نَزْلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا، قلب پر نازل کیا۔ اور پھر اللہ نے آل محمد کی تعریف ہے قرآن پاک میں اتنی لکھی جو قرآن بھرا ہوا ہے آل محمد کی تعریف سے۔ ان میں سے ایک قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مالک نے فرمایا انما یرید اللہ، انما، پہلی بات اللہ نے آل محمد کی عظمت کیسے بیان کی؟ لفظ انما سے شروع کر کے کہ انما کیا ہے؟ انما کے معنی یہ ہے کہ انما ایک ایسی چار دیواری کو کہتے ہیں، ایک ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جب گھر کو تالا لگ جائے اور اندر والے الگ ہو جائیں، باہر والے الگ ہو جائیں،
تو اللہ نے فرمایا آل محمد وہ ہیں کہ جو کلمہ حسن ایسی جانے والی میں جب بی بی سے پوچھا گیا کہ آل محمد ہے وہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ ہے میری طرف؟ آپ تھکے ہوئے بھی بڑے ہیں. نعرہ اور اب آپ کی تھکاوٹ کا مقابلہ مجھے کرنا ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں, گرمی بھی ہے, لیکن دیکھو اس آیت میں اللہ نے لفظ اہل البیت استعمال کیا تو پتہ تو چلے کہ اہل بیت ہے کون. پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت ہے کون. تو جب پوچھا گیا تو بی بی نے ارشاد فرمایا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی نے ارشاد فرمایا جب ہم 5 چادر کے نیچے جمع ہو گئے, اب اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتا, جب 5 چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پھر بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے چاروں طرف سے چادر کو لپیٹ لیا اور ایک ایسا گھر بنایا جو اس گھر سے الگ گھر تھا. چاروں طرف سے لپیٹ کے میرے بابا محمد نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں. وقاصتی وحامتی لا محمد انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم. محمد فرماتے ہیں میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے حامی ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, یہ مجھ سے ہے اور میں محمد ان سے ہوں. یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. اب دیکھو اللہ کا فرماتا ہے انما یرید اللہ, اللہ ارادہ رکھتا ہے. کون ارادہ رکھتا ہے؟ اللہ ارادہ رکھتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ پرچی ایک آئے تو پھر تو بات ہے, 3 پرچی آئے تو میں کس سے فیصلہ کر سکتا. اللہ نے فرمایا یرید اللہ, اللہ ارادہ کرتا ہے. کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ ارادہ رکھتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی نے ارادہ نہیں کیا, علی نے ارادہ نہیں کیا, پاک بی بی نے, حسن اور حسین نے ارادہ نہیں, بلکہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ, میں اللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں رجس کو آل محمد سے دور رکھوں. میں رجس کو آل محمد سے دور رکھوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اب جب کوئی آل محمد کی طہارت پہ شک کرے تو پھر آل محمد کا کوئی نقصان نہیں, بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نجاست کے گڑھے میں جھونک رہا ہے. اس لیے کہ اس نے عام نہیں, اس نے اللہ کے ارادے پہ شک کیا. اللہ کہتا ہے آل محمد ایسے پاک ہے, میں نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اب انتہائی مختصر وقت میں بات کو کسی کنارے پہنچا دوں کہ رجس کیا ہے. یہ مومنین کی بڑی خوشخبری بھی, آپ تو حیران ہو کے سن رہے ہیں. مومنین کے لیے اس آیت میں بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
جو آل محمد سے دور ہوتا ہے ہو جائے، جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہو جائے، جتنے دور ہونا چاہتے ہیں اتنے دور ہو جائے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی اس لیے نہیں کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ آل محمد سے دور وہ ہوگا جو رجس ہوگا، جو آل محمد سے دور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آل محمد سے دور وہ ہوگا جو رجس ہوگا، جو پاک ہوگا، وہ آل محمد کے قریب ہوگا۔ تو پتہ چلا رجس آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا، طہارت آل محمد سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات فضائل کی کر کے میں منبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھانا تو ضروری ہے کہ رجس کیا ہے، کیونکہ پھر مومن کہیں گے کہ رجس 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 کرتے تو رہے مولی صاحب، مگر بتایا نہیں کہ رجس ہے کیا، رجس کیسے کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے کہا کہ شراب نوشی رجس ہے۔ توجہ کر رہا اللہ کرے اے ایمان والو، شراب پینا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے۔ تو پتہ چلا جس بندے نے ساری زندگی میں ایک دفعہ شراب پی ہو، اگر حالت کفر میں کسی نے شراب پی لی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزے دار بھی ہو سکتا ہے، جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا جنت میں بھی جا سکتا ہے، مگر جو مرضی کر لے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت بھی شامل نہیں ہو سکتا جس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی شراب پی۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے شراب پی، بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے تو ہونے دو، یہ میری عدالت کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا 80 کوڑے لگاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا، تازیانہ لے کر جب آئے تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تازیانے مارو، مگر پہلے میرا ایک پیغام میرے بابا کو پہنچاؤ کہ میں تازیانے کھاؤں گا، میرا حق بنتا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اس گناہ کی سزا وہ دے گا جس نے کبھی زندگی میں خود یہ گناہ نہ کیا ہو، جس نے خود کبھی زندگی میں یہ گناہ نہ کیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی کو شراب پینے والا سزا دے؟ یہ تو انصاف کے قتل ہے۔ مجھے وہ سزا دے جس نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ جب دربار پہ نظر ماری تو سارے قرآن شرابی سب شراب پی۔ آپ سزا کون دے؟ آپ کہنے پڑا لولا علی لحالک عمر۔ تو کہا علی کو بلاؤ۔ میرے مرشد علی کو بلایا گیا، میرے مرشد نے اسے ایک سوال کیا، کہا تم نے کیوں شراب پی ہے؟ کہنے لگا یا علی مجھے تیری امامت کی قسم، میں نے شراب لذت لینے کے لیے نہیں پی، بلکہ میں نے شراب اس لیے پیا تاکہ حق کی پہچان ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے۔ کہا یہ شراب پینے سے حق کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس لیے شراب پی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ ایک شرابی کو سزا نہیں دے سکتا
سال کی حسین کی بیٹی تھی. بیٹیوں کے باپ سے بڑا پیار ہوتا. دعا کرو کسی کے بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کوئی مارے نہیں, کسی کے باپ کو مارا نہ جائے. بیٹیاں مر جاتی ہیں, بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا. آپ سنتے ہیں 4 قدم پہ کھڑے رہے, 4 قدم پہ کھڑے ہو کر بیوی نے کام کیا کیا. 4 قدم پہ کھڑے ہو کر قاتل کی منتیں کرتے رہے. باپ کے قاتل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی تجھے اللہ کا واسطہ نہ مار. کہتی تھی تو دیکھ نہیں رہا میرے بابے کو چھڑانے والا ہی کوئی. کہتی تو دیکھ نہیں رہا میرا چاچا غازی چلا گیا, میرا قبر چلا گیا, کیا میرا بابا غریب ہو گیا, کیا میرے بابے کو نہ مار. میں تیری منت کرتی ہوں, میں اس غریب کی بیٹی ہوں, میں تیری منت کرتی ہوں. زیادہ نے منتیں کرتی رہی, قاتل ضربے چلاتا رہا. بیٹی منتیں کرتی رہی, باپ پہ ضربے چلتی رہی. 13 ضربے جب چل چکی, مختصر کر رہا ہوں, شام غریبوں آ گئی. علی کی بیٹی نے جب اپنے بھائیوں کے بچوں کی گنتی شروع کی, جب تلاش کرنا شروع کیا, بہت سارے بچے علی کی بیٹی کو نہیں ملے. ان بچوں میں سے ایک بچی وہ تھی جس کا نام سکینہ تھا, جو حسین کی بیٹی تھی. بی بی نے ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا, کافی حسین آئینہ سکینہ, کہا حسین بھائی مجھے سکینہ نہیں مل رہی. پھر فرات کی طرف دیکھا, کہا مجھے سکینہ نہیں مل رہی. عزاداروں, جب بی بی نے دیکھا چلتے چلتے مقتل میں آئی تو دیکھا کہ لاش کے پاس 4 سال کی بیٹی بیٹھی, پاؤں کی طرف بیٹھی ہے. ایک سوال بی بی نے کیا اور اس پہ میری مجلس کا نام. بی بی نے کہا سکینہ, سکینہ, سکینہ تو یہاں کیسے آئی؟ تیرے باپ کا ساتھ و ساتھ تھا نہیں, تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہا پھپھی اماں میرے پیچھے سے پانی لگے ہوئے تھے, میں آئینہ ابھی یا باتا کی صدای لگا رہی تھی. میں کہا رہی تھی بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو, کہ اس کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی, الیا یا بنیا, کہا بیٹی ادھر آ, میں تیرا غریب بابا. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ پڑھیں گے اور ان کے بعد ذاکر ملک فخر عباس, ذاکر فرد عباس جڑوی وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ وہ اپنے ٹائم پہ خطاب فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. عزت جناب سیدات باواز بلند صلوات. حضور جوان سادات غیر سادات شیعہ سنیں, اتنے بھی بارگاہ امام حسین حاضر بیٹھے ہو, میں اسی عزت مستور تے سروادی اپیل کرنا ہوں, چاہے مخدومہ نے اللہ دی پوری کائنات کو حسین پال کے دیتا ہے. جڑا بندہ میری معظم حسین اس عظیم احسانات کا مقروض ہے, اس بندے تے واجب نہیں بلکہ واجب ہے عزت سیدات باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر, زور لو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, ہاتھ بلند چا نعرہ حیدری, یا علی علیہ السلام, حسینیات, اچھا بولو حسینیات, زندہ باد یزیدیات, مردباد اہل بیت دشمن تلامت, بی بی بطول دشمن تلامت, باواز بلند
تھوڑی جی کوشش کرو آمین جی کو تو میں دعا تو پھر مالک اللہ ان سارے فاطمیہ عزاداروں اس سال میں 14 نواب بنا امام زمانہ نے ظہور تعجیل فرما آسادی نالین مبارک دے بوسہ دے ان دے قابل بنا سرکار دی زیارت تو مشرف فرما جڑے حضرت دربار عظیم وچ بلند نہیں نے ہاتھ سے سال عباس سرکار دی ذری نال معصوم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد یقیناً ساری قوم قبول حسین صلوات بلند آواز نال پڑھا بھائی جان تعمیر چھلوں دے چہرے دیا زیادہ ہو گئی ہیں وعدہ وفا ہو گئے ماتمی قربی سے بندے پوچھے آبی تسی یا حسین کرتے ہو ان دونوں کی مل رہا ہے جڑا امام حسین دا زنجیر زن بیٹھا جڑا امام حسین علیہ السلام دا ماتمی حلقے کھلو کے ماتم کرتا ہے بھائی جی ساتھ جی انہوں بندے نال مخاطب یہ تسی روڈ بلا کر دیتے ہو چوکہ دے کھلو کے روڈا دے کھلو کے یا حسین کرتے ہو اسی پوچھ سکتے ہیں کی ملتا ہے جانو جڑا یہ نہیں کی بیٹھو کبھی دار نہیں بیٹھو اور جب فریش ہو اپنے آپ کو ایزی محسوس کرو میں قصیدہ جناب کی گوشت گزار ہوں حد میں دشانے بیٹھو فرمانے لگے بھی تمہیں کی مل رہا ہے بادشاہ سے بات نہیں انتہائی جاگ بات میں پوچھے میں پوچھتا تینوں کی تکلیف ہے ہو سکے جی میرے سوال کا جواب تو دیو گا تمہیں ملتا بھی آدمی ہے کہ تیرا سوال ادھورا ہے سوال مکمل ہو سکے جی کیسا سوال ہو سکے تو ہی نہیں پوچھا سی ماتم جو کرنے ہیں سانو کی نہیں ملتا پتہ تو لگے فلاں جگہ سے ماتمی بیٹھا ہے اسی ماتم کر رہے ہیں سانو کی نہیں ملتا سانو کی ملتا ہے شیعہ نے علی موالیہ نے حضرت کرا امام حسین علیہ السلام سے ہلدی کھلو کے ماتم کروا لیا بڑا سرجوں میں ماتمی دی عزت کی 4 ستم پڑھنا چاہتا ہے اور یہ جناب آسادہ ماتمی سے اللہ مسئلہ کی دشمن دیا کی جگ باقی کر کریے تھے اس بہانے سے میری خود کی تیاری ہے 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 میری بخشش کا وسیلہ تو عزاداری ہے کیا بات ہے اللہ راتا دی خیر کرے صدقے بھائی بسم اللہ ربی کوئی کشامت نہ کرے ہم چلو کی عزتی کے سمیں اگر بندے نے پڑھن دا والا تو تو خوب کوئی پڑھا بھی بنی جائے سرکار نے ماتمی دی کھڑا کرتا یہ جڑے روسے چلے ہو سرکار عالم چلے ہو اس نے کیا ملتا ہے بادشاہ نے ماتمی آتے ہیں میری بخشش کا وسیلہ تو عزاداری ہے میری بخشش کا وسیلہ تو عزاداری ہو سکے تھوڑی ڈیٹیل میں ساتھی میں تو بادشاہ نے ماتمی بدیا کی جگہ کہہ جاتے ہیں جیسے جیسے سجدے میں مسلے پہ دعا واجب ہے جیسے سجدے میں مسلے پہ دعا واجب ہے ہر حلالی پہ یہ ماتم کی سزا واجب ہے ہر حلالی پہ یہ ماتم کی سزا واجب ہے ساری سوچوں سے ذہن اپنا مبارا کر کے ہاتھ سینے میں ہے یہ مارا تبرا کر کے
मुसल्ले पे दुआ वाजिब है, हर हलाले पे ये मातम की सदा वाजिब है। सारी सोचों से ज़हन अपना मुबर्रा करके, हाथ सीने पे है ये मारा तबर्रा करके, क्या वो समझेगा जिसे बुग़्ज़ की बीमारी है, क्या वो समझेगा जिसे बुग़्ज़ की बीमारी है। वो इबादत भी करेगा तो अदाकारी है। अदाकारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, बंदा शिया और इमानात अली पढ़ के दूध पिलाओ, बंदा जिक्र जाके इन करे तो ज़बान में ना बोले फायदा की। सच्चे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे मेरे नौजवान मेरा सर उठाना मेरी तरफ देखना, मालिक आपको सलामत रखे। साथियों हज़ारों बहुत बड़ी प्यारी थी, सुनी दी गल करना जाना। सरकारे वफा जनाब अब्बास अगर फजल अब्बास ने 32-34 साल बाद शाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नौकर सजाया। मैं दसना चाहना नवाब करबला ने आलिया कबीर ने अकबर दे पाक बाबे ने सज्जाद दे बाबे ने सरकारे वफा नु अजर क्या दिता, शिला क्या दिता। नौकर सजावा दा 32-34 साल नौकर सजावा दा बादशाह हुसैन करीम करबला ने सरकारे वफा नु अजर क्या दिता। होवे शिया बैठा मजलिस च वे बोले ना जड़े हल्के च वेंदे मेरी गल दिता इतने सुन लकड़ी पियादा। आके देखो तो जो हल्के पे कदम चलता है, आके देखो करम कैसा है, कदम चलता है। काज़िया पीछे है और आगे अलम चलता है। इन हाथों में खैर होवे, ये हाथ का पास से जरी ना लगेगा। सदके में सच्चे में एक बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, चल बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाह तो लब्बैक या हुसैन। हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। सदके होने वाला कड़ी पियादा। आके देखो तो जो हल्के पे करम चलता है, आके देखो तो जो हल्के पे करम चलता है। काज़िया पीछे है और आगे अलम चलता है। जो हुसैनी है वो खुद मौला से जन्नत लेगा, हश्र तक जो भी यज़ीदी है वो लानत लेगा, हश्र तक जो भी यज़ीदी है वो लानत लेगा। जो भी मोमिन है वो दर्जे में बड़ा भारी है, जो भी मोमिन है वो दर्जे में बड़ा भारी है। हर अज़ादार के शजरे में वफादारी है। दुश्मन आदे ऐसी लोग बलास कर दे और तादाद की इजाफा में कमी नहीं होती। आदमी जब सज्जनदारी जिक्र इमाम हुसैन की सजात को बलास कर दे बिना की तादाद कम हो गए डर होने लगे, तुझे डरते हो तो तादाद की नरम इजाफा होगा ज्यादा होने की वजह क्या, डरते क्यों ना डरते क्यों ना डरते क्यों ना हो वे शिया क्या मैं इमाम हुसैन ने बात भी नहीं करा जरा बंदा सलाह जाए और तो फिर कोई अपने पास मेरा हाथ मैं कसम खा तो पिया तो दुश्मन दिया कि चक भाग्य के विश्वास नहीं डरते। मुस्कुराते हुए मौला के लिए मरते हैं, मुस्कुराते हुए मौला के लिए मरते हैं। जो हुसैनी है भला मौत से कब डरते हैं, जो
जब करते हैं, इसलिए शौक से मरने की तरफ जाते हैं, इसलिए शौक से मरने की तरफ जाते हैं। कब्र में हमको यकीन है कि अली आते हैं। इसलिए शौक से मरने की तरफ जाते हैं। क्यों? कब्र में हमको यकीन है कि सत्य भाई अल्लाह का सलाम तो किसी और की सलवार बुलंद आवाज में इधर तो बुलंद आवाज में सीधा शहदा का है ऐसे जहन बन गए ये तो माहौल में इजाजत दो दोस्तों तो बढ़ते ही मैं खुश नसीब हाँ मेरा नवान है असगर, 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 मैं खुश नसीब हाँ मेरा नवान है असगर। इस्लाम ते हुसैन दा एहसान है असगर, इस्लाम के हुसैन के असगर, इस्लाम ते हुसैन दा एहसान है असगर, इस्लाम ते हुसैन दा एहसान है असगर। अकबर शफी मुस्तफा आलियात घर, अकबर शफी मुस्तफा आलियात घर, शबीर घर हो बहु इमरान है असगर। मेरा जंगला ना छोड़ो निकल सकता के प्यादा बंदा शिया हो गया लिस्सा निकला बंदा सलाता में और दफे देखो नहीं यार मेरे पास पे आते कौन से दाते लिस्सा सच्चा में देखल मेरा बेगदा हमें असगर दा जिक्र कर बना निशात देता है, बैरान हो बछोलता बात देता है। हाजिर भाई ऐसा क्यों हो जाओ हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, पंजवा पंजाली आवाज से मिलके बोलो हैदरी। असगर दा जिक्र कर बना याद देता है, बैरान हो झोलता बात देता है, सारे मवालिया को इमदाद देता है। असगर का पाक झूला भी औलाद देता है, सारे मवालिया को इमदाद देता है। असगर का पाक झूला भी औलाद देता है, मासूम है मकसूम ऐसी शान है असगर, मासूम है मकसूम ऐसी शान है असगर। आज तई खुदा दे दीन दी पहचान है असगर। शाम खा गई अली दी धी को, मेरा हुक्म में मिले जो दो वैन सच बाजार शाम बाजार बंदा पढ़ने के नौकर दा नाम अब्बास है। ऐसा क्यों तेरे बचपन जीवन बात लफ्ज़ों की कदर करना है। मैं कि शाम खा गई अकबर दे पाला वाली बाप को मुझे मदद थोड़ियां है कि बाकी सोच चला गया मैं इस लफ्ज़ तब्दील करके चाहता शाम खा गई सज्जाद दी जवानी को। अल्लाह हाय चलो मैं भी एक दफा अपनी ज़बानी याद आए शाम जिथे अली दे पुत्रा नहीं बनना उथे अली दी धी गई है। हाय होली शाम ना होया शाम न रोले ना अली दी मैं बाबा ने सदके हो गया लख दफा सदके थी
بابا جی میری آقا دے غلام ہے جنہا نام ہے منحال بزرگو افتاب پانی نے امام دے سامنے رکھت امام دے موجود نکلے ہائے شام قدمت جڑ گئے مولا نقصان تو میرا جاتا ہے کربلا اکبر نو بچی کربلا لگی قاسم سے ٹکڑے کربلا ہوئے عباس سے بازو کربلا کرتے میں صدقے بابا تیرے دیا گل دیتے حضر پر کربلا چلیا تیری پھوپی دی چادر کربلا لتھی کسی زیور کربلا چپاتے میں خوش سکتا میں پلانے اٹھ سکتا ہوں کوئی کربلا چو ملے لیکن میں نسو تو سے کسی شام کرنا چاہ کے زیادہ کیوں رو دے ہو تاکہ دے بابے دی رات آگے نلو ود گئی اٹھا میں نحال نحان اللہ کہتے میرے چھٹے ہوئے سکھم نہ دکھا میں اس واسے رونا جیڑا پانی استاوی نہ داتا پیائی اس تو بہت تھوڑا پانی ہے جیڑا نانے دی امت میں نو بہن دے غسل واسطے دیتا ہے ہائی کران آل بنا نہیں خطرہ میں صدقے ہو میں صدقے ترائے دہاڑے غریبہ کا قافلہ شام دے پونی پتن ترو کرے پہلے دہاڑے جب بدماش نہیں ہے دوسرا دن جب نکال لوگ نہیں ہے تیسرے دن امام دے ہاتھ کی گروہ کا پہنچا پانی بند ہویا خون جاری ہویا مور امامت دے بیٹھی حسین دی نسل دی محافظہ میں لب آنکھیں کچھ آئے نہیں کی تھی پھرا دی نسل دی محافظہ بیٹھی ہے مور امامت دے تڑپیے تھی علی دی سجاد جیڑے میرے در رکا تیرے ہاتھ تک پہنچے تیرا پانی رک گیا رات جاری ہوگی میں دس سے لکھیا ہویا کہ بیٹھے پھوپی دے چہرے دے تلاوت کر کے رات روانہ اللہ امام دے دعا انشاءاللہ مہاری مر جائے آئے بی بی امی سجاد موت کے امت نے پہلی منظر دے خبر آگئی آدھے امت گھبرایا نہیں گل پڑی اوکھے لکھی ہوئے شیعہ گل کرا لی دی تھی دی ہائے نہ کرے چودھر دی قسم کھا کا پیا کہ سجاد ہوگی امت گل اوکھے بی بی امی پڑھ کے سنا آدھے امت موٹے حرفنا لکھا ہوئے 5 لکھ بدماغ دے مجمع چوں علی دی تھی پیدل گزرے 5 لکھ بدماغ دے مجمع چوں علی دی تھی پیدل گزرے گھبرائی نہیں توکل دی کمر بد کے محمل جوائے کیا دے سجاد اگر میں ڈر پوا میں نصاب دین بچوے سی میں قربان دین بچوے سی اچھا میرا پتر امدار میرے محمد مہار پکے ہمیں کتے لائے بنا فرمائی دیتے تیرے بابے مظلوم دے سارا لسان کھلوتی ہوگی بھائیوں میں سرس کی ایک موپی دے محمد مہار پکے کہ بابا جی امام سجاد رات رہنے لگے میرے سردار پیو دے سارا لسان میں پہلے پھوپی دے محمد رہنے ہون میرے کو سے تک اے امام صاحب دے سارا لسان اتے کھڑے آلیا بی بی دے محمد آئے جیڑا نیسے تے ہے او بھرائے جیڑی اٹھ دی کان تے بیٹھی ہے او بھین ہے میرے لپاس تک سے تہانجا سے لالا جیڑا نیزے تے او سوکھا ہے جیڑی محمل جے او اوکھی آئے بندے آئے کریں درانہ جنازے تے بندے آئے کریں سار جام لگنے کے جیڑا نیزے تے چند تے او سوکھا ہے جیڑی محمل جے او اوکھی ہے ہون میں نے دیکھے محمل آلی سانگ آلے تو دیتی ہے سانگ والا کسی مجبوری دی وجہ تو محمل علی تو نہیں دیتا آئے آئے ہو میرے اللہ تری زندگی ہو میرے ان میرا آنے سارے سانگوں سے تھسا بی بی آبی آبی رو پڑھ قرآن مزار آگئے میں علی دی دھیا جاگے آلے او حسین قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے مریم کبرا محمد اللہ بھائی پہلا قدم بالا وچائے قرآن چاہو میں نے ساتھ رکھا کربلا دلائے کے شام تک قائم اللہ تینے سکھا میں بکھیا میں کو کھانا دے کتھائی نے سکھا میں تسیا میں کو پاڑی جو کتھا راشنے دی آئی اور محمد اماد ہی تو اینا لائی چادر لیا میں بھی دی دیا قربان ورنہ تو پیدی علیدی اے علم عباس ہے ہری جوانش کھڑا کرائے اللہ کر جھوٹ بولا میں بھی معاف نہ کرے بابا جی قرآن چاہیے میرے
خدای تو بڑی قسم ہی کوئی نہیں اتنا مسلمانہ کربلا دے میدان علی دے پترا کو نہیں ماراؤ جتنا شام دے بازار چلی دیا دیا نو مارا بی بیا دے غازیا دے گھمائے پتھر بدی جھلے رنہ کار غریبہ دے غربت دے اور میں صدقے قربانوں میں نے تم کو یہ دیا نہیں تھی بابا جی مرد عورت اگر بازاری کٹھے سے سچ رہے عموماً عورت دل بھائی چھوٹا ہونا ہے مرد دل زیادہ ہونا ہے عورت گھبرا جائے مرد تسلی دینے میں گھبرا میں جو تجنال بھی آگا 14 دی قسم ایک تھی موڑا جتا سجاؤ دے چہرے تے ماؤ دی زردی آئی علی دی دیا دی آئی نہ گھبرا میں جو تجنال بھی آگیا آدھی آئی تو مر گیا میرے نال جنال لکھاؤ جو ایسی اللہ گوائی دنیا میں دی علی دی کیسا موڑے جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی دیوان جڑے ان کی بیٹھے ہو ہائی شامل کی اٹھیے تے دعا دے ہاتھ چاہنے سجا سمجھے دے شام کو بعد دعا پڑے دی کبھی دے کولا کیا دے اما شام برباد کر دے علی دی دیا دے نارا دربر علامہ دعا دے ہاتھ کیوں چاہنی بی بی آگے تو شامین رکھو میں خالق نال گل کرنا چاہنی اما کیڑی گل آسمان دے کے آتے آئے ربول عزت مائے آلیا تیرے گوتا کو بالار نہ موڑے اور نہ ٹر سکتی پر ٹر دیا میں گوتی نہ تیرے بھی جتھے آئی وفاد خالق بیٹھی کوئی تو ساتھ پرواد کی پہنی اتھے آئے جتنا ہو نمن کا بہن کھڑی ہے بہن نے سر تواف کر گیا میں آدھی خطرہ آئے وچ بازار دے بی بی تیتے آئے کرنا آئے بہن دفاع آئے اور نہیں دسنا میں بہن غازی دینے نا بڑا یادی آباس سارے خدماش لوگی میں دسنا کے سب کے ہو جا اے مادر کرنے میں لکھا ہے آہر موڑتے آنکھ میں آلیا تے مووالا نال لکھا گیا او تے کو آلیا سمجھ گیا پتھر مرے سے ربا چوئے سیاہ ہندہ دیوانی ہے مالا سودہ سر خرید کرنے دکھاتے دیکھتے ہیں کچھ سامنے پیڑ سامنے سے سوار کچھ بی بی انجنہ دے ہاتھے جردے ہوئے ہائے پتھرانے بارش یہ منظر اٹھا دے واپس ونی ہندہ آدھی رونی ونی لشے بھی کچھ نہ ہے گالے چبابا پاکے دے مالکر میں کرو کے